السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے، میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ میں کشف المعجوب پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر علم کی اقسام کے بارے میں لکھا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بات شیئر کرنی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ علم کی قسمیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ علم دو ہیں، ایک علم خداوند تعالیٰ اور دوسرا علم مخلوق۔ فرض علوم جو اس کے اندر لکھا ہے، جن علوم کا سیکھنا انسان کے لیے فرض ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک علم حقیقت اور دوسرا علم شریعت۔ علم حقیقت جسے علم اصول بھی کہتے ہیں، اس کے 3 ارکان ہیں: خدا کی ذات اور اس کی توحید اور شرک کی حدود کا علم، خدا کی صفات اور اس کے احکام و فرامین کا حکم، خدا کے افعال اور ان کی حکمتوں کا علم۔ خدا کی ذات کا علم یہ ہے کہ ہر عاقل اور بالغ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ایک ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے واسطے نہ کوئی سمت و جہت مخصوص ہے اور نہ مکان، اس کے واسطے نہ زوال ہے اور نہ کوئی حد، نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ مثال اور نہ جنس، وہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، کسی دل کا کوئی بھید بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ خلق کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ امر و تدبیر میں، نہ فرما روائی میں، کسی حیثیت اور کسی معاملے میں بھی شریک ہونا تو درکنار کسی دوسرے کو اس کی جناب میں دم مارنے کا بھی یارہ نہیں ہے، بس وہی ایک خالق اور باقی سب مخلوق ہے۔ خدا کی صفات کا علم یہ ہے کہ اس کی تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم اور موجود ہیں اور دائمی ہیں، لیکن نہ ان کا جز ہے نہ ان سے علیحدہ ہے، وہ اعلیٰ ہے اور اعلیٰ واحد ہے، زندہ و جاوید ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر موجود و معدوم اور ہر غیب و شہادت سے پوری طرح باخبر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی ہر بات حق، اس کا ہر حکم شدنی اور مخلوق کے لیے واجب التعمیل اور واجب الاطاعت ہے، دوسرے تمام احکام اور اطاعتیں اس کے احکام و اطاعت کے تحت ہیں، مستقل بذات اطاعت صرف اسی کا حق ہے۔ خدا کے افعال کا علم یہ ہے کہ تمام مخلوق اور اس کائنات میں جو کچھ ہے، سب کا خالق اور پالنہار بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور موت و حیات، عروج و زوال، رزق، کمی بیشی، خیر و شر، خشک و تر اور تمام موجودات اور اس کے سب تغیرات بھی خداوند تعالیٰ کے افعال ہیں، اور ان میں سے ہر فعل اپنے فاعل کی نشاندہی کر رہا ہے، اسی لیے فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، یعنی کیا یہ لوگ اس پر نظر نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا موزوں بنایا، آسمان کو کیسا بلند کیا، پہاڑوں کو کیسا جما دیا اور زمین کو کیسا بچھا دیا۔ پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات دن کی باری باری سے آنے میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، اگر ان کو آنکھیں کھول کر دیکھو اور ان پر غور و فکر کرو تو ان میں سے ہر شے تمہیں اپنے خالق و فاعل اور اس کائنات کے پس پردہ حقیقت کا پتہ دے گی۔ خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اس کے حسب ذیل ارشادات خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، خوب جان لو کہ اللہ ہے تمہارا آقا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اللہ کا دامن پکڑو، وہ ہے تمہارا آقا۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان کو بتا دو کہ وہی ایک خدا ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ باپ اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ ما اتخذوا صاحبۃ ولا ولدا،
نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اپنا بیٹا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے۔ وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَلِلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہی بادشاہ ہے آسمان اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وهو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات وما فی الارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کے معلومات میں سے کوئی چیز ان کے علم میں نہیں آ سکتی، اعلیٰ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام، اور ان کی نگہبانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور بادشاہی بھی اسی کی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ قولہ الحق، اس کی ہر بات بالکل سچ اور ہو کر رہنے والی ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز دست ہے اور درگزر اور رحم فرمانے والا بھی بہت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بہت واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اس دنیا میں کیا تمام کائناتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور بالا ہو۔ یہ پیغام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یعنی کہ انسانوں تک پہنچا دیا ہے، اور اس کو مان لینے میں ہی ہر شخص کی بھلائی بہتری ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص سے انسیت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی اس کی بھلائی میں شریک ہو جائے اور بھلا پائے۔ یعنی کہ ایک طے شدہ بات ہے، کئی ہزار سالوں سے یہ قصہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت، اٹل حقیقت، واجب حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو میں جن لوگوں کے لیے بھی بھلا سوچتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھو بھائی، اس چیز میں بھلائی ہے، اور نہ صرف یہاں اس دنیا کے اندر ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی ہے، کیونکہ میں کسی کا بھلا چاہتی ہوں، یا جو بھی کوئی کسی کا بھی بھلا چاہتا ہے وہ اس کو سیدھا راستہ ضرور دکھائے۔
عمل کرنا نہ کرنا، اس کو ہدایت ملنا نہ ملنا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہمارا کام ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، یہ تو بنتا ہے نا کہ ہم اس کو صحیح بات بتا دیں کہ بھائی دیکھو یہ ایسا ہے، آگے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کو بہتری کی طرف لانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ دنیا میں نہیں ہم اس کی بھلائی چاہتے، ہم آخرت میں بھی اس شخص کی بھلائی چاہتے ہیں. ہر وہ شخص جو کسی سے بھی محبت میں مبتلا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ احساس کیوں نہیں، یقیناً یہ احساس ہوگا کہ بھائی دیکھو اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس دنیا میں اچھا، تو میں اس کے آخرت کے بارے میں بھی اچھا سوچوں، میں اس کو کیوں گمراہ رہنے دوں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی فائدوں کے لیے انسانوں کو در بدر ہونے دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ بس بھائی اب یہ نہیں سنے گا، یا اس کی دوسری اپروچ ہے، دوسری سوچ ہے، اس لیے میں اس کو بتا کے پنگا نہیں لے سکتا. لیکن ایسا سوچنا ہی غلط ہے. اگر آپ کسی کا بھی بھلا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، تو اس کی بھلائی کے لیے آپ کو پنگا لینا پڑتا ہے. پنگے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ باقاعدہ جا کے بھڑ جائیں، اس سے لڑیں، لیکن اس کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے اور یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. اور جو چیز صحیح نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ سنسیئر ہیں نا، آپ یقین مانیں کہ سنسیئرٹی کی ویلیو اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا وزن رکھا ہوا، اتنا وزن سنسیئرٹی کے اندر، نیت کے اوپر پورا دار و مدار ہے عملوں کا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات جو ہے نا مینشن کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مینشن، نیت کے اوپر عملوں کا دار و مدار ہے. کیوں؟ اسی نیت کو ہم کہتے ہیں سنسیئرٹی. اگر آپ کسی سے سنسیئر ہیں، اس کو صحیح بات، صحیح رخ اور صحیح سمت میں ضرور گامزن کریں. اگر آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی بھلائی چاہتے ہیں نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور باقی سب دوزخ میں چلے جائیں. ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتی. اور اس بات کے لیے سبھی علماء اکرام، بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے کرتے لوگ گزر جاتے ہیں. دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، ہم آج بھی خاک ہے، کل بھی خاک ہے. خاک ہیں، خاک میں مل جانا ہے، غرور کس بات کا کرنا. ایک بہت مشہور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مٹی ورگے لوگ وے اڑیا، پتھر بن بن پھر دینے. صحیح کہتے ہیں، مٹی ہیں، مٹی سے بنایا گیا ہے انسان کو، مٹی ہی ہو جانا، خاک ہو جانا ہے ہم لوگ. تو پتھر بن کے اپنے آپ کو سخت ترین ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں. کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے. یہ آپ اعمالوں کے حساب سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، یہ ہمیشہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے دنیا. اس نے ختم ہو جانا ہے. اور اس کا کوئی مطلب، کوئی چیز کسی کے پاس بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وہ باقی تو نہیں رہنی اس کے پاس. باقی تو اعمال وہ ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ہر چیز کا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. سنسیئر کسی سے اسے صحیح رستہ ضرور دکھائیں. یہ نہیں ہے کہ فائدے کے لیے جو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہماری ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے، دیٹس دا رائٹ اسٹف. میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ کمنٹ میں ساری بات لکھیں، مجھے ان باکس میں مت بتایا گا. کیونکہ سب کو پتہ چلنا چاہیے نا. اگر اب میں ایسے وربلی سب کے سامنے بات کر رہی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ سب لوگ جانیں کہ کون شخص مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور میں اس کو اسی طرح لائیو اسی طرح آنسر دوں گی، جواب دوں گی. کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو شخص بھی اور آپ کی طرح کے سوال رکھتا ہے دماغ میں، وہ بھی کلیئر ہو جائے اور میں بھی کلیئر ہو جاؤں. ایک بات کا ایک دفعہ جواب دیا جاتا ہے، بار بار نہیں. فائدے کوئی نہیں. لیکن بھلائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کی بھلائی چاہیں تو اس کو صحیح سمت میں آخر تک کے لیے ضرور گائیڈ کریں. میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے. امید ہے کہ اچھا سب کے اوپر افیکٹ پڑے اس کا، میری دعا ہے. باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میری چھوٹی سی کوشش ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.